السلام علیکم سامعین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہجبین اور آپ سن رہے ہیں اوجے آواز۔ اوجے آواز کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب بفضل تعالیٰ خیریت سے ہوں گے۔ سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا پروگرام روحانی مسائل سے متعلق ہے، جس میں آپ کے تمام روحانی مسائل کا آپ کو استخارہ کر کے بتایا جاتا ہے، اور نہ صرف استخارہ کر کے دیا جاتا ہے بلکہ آپ کو روحانی رہنمائی بھی فراہم کی جاتی ہے۔ تو اپنی روزمرہ زندگی میں پیش آنے والے تمام قسم کے روحانی مسائل کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں، اور جو بھی آپ کے روحانی معاملات کے بارے میں آپ روحانی رہنمائی، صدقات اور تسبیحات کے ساتھ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو پروگرام کے دوران میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتی رہوں کہ آپ ہم تک کیسے اپروچ کر سکتے ہیں اور اپنے روحانی ہم تک کیسے پہنچا سکتے ہیں۔ تو ابھی اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ استاد محترم، آپ کی اجازت ہو تو پروگرام کا آغاز کروں؟ جی بیٹا، بسم اللہ کریں۔ جزاک اللہ۔ سب سے پہلا کوشچن ہے خلیل اکبر صاحب کا، کوہاٹ KPK سے۔ ان کی ایج 39 ایئرس ہے اور ان کا سوال یہ ہے کہ یہ فنچز برڈز کا کام کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے بارے میں جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ کام ان کے لیے کیسا رہے گا، اور پلس کوئی مشورہ دے دیں۔ جی خلیل اکبر صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمارے سے رابطہ کیا اور ہمیں سوال بھیجا اپنا۔ اگر آپ میرے سامعین ہیں، میرے سنتے ہیں، میرا پروگرام سنتے ہیں، تو میں نے اکثر و بیشتر پرندوں سے ریلیٹڈ، ٹوبیکو سے ریلیٹڈ اس طرح کے جو بھی کانٹینٹ ہیں اس کو کبھی بھی پروموٹ نہیں کیا میں نے۔ تو وہ اس لیے نہیں کیا کہ دیکھیں جیسے پرندے ہیں، اگر نیچرلی دیکھا جائے تو یہ اللہ کی مخلوق ہے، ان کو اللہ نے اڑنے کے لیے بنایا ہے۔ تو آپ جب ان کو قید کر لیتے ہیں تو یہ ایک، میں سمجھتا ہوں، میرے سے آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں اور اسپرچولی بھی میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ اچھا نہیں ہے، مناسب نہیں ہے کہ آپ کسی پرندے کو قید کر لیں۔ تو میں اس کو مکروہ عمل سمجھتا ہوں۔ آپ جتنا بھی بڑا نظام کر دیں، اڑنے کے لیے ان کا نظام کر دیں، لیکن بالآخر تو ان کی قید ہے نا۔ اس کو آپ اپنے اینڈ سے دیکھیں کہ ہم ایک کمرے میں 1 گھنٹہ نہیں بیٹھ سکتے، تو جن کو اللہ نے اڑنے کے لیے پر دی ہیں، معذرت، سوری، تو آپ جب ان کو قید کر لیتے ہیں تو وہ بھی ایک فطرت کے خلاف ہے، نیچر کے خلاف ہے۔ تو میری طرف سے اس کے لیے نہ ہے۔ کاروبار جیسا بھی ہو، اس کا کہیں نہ کہیں اس کا اثر ضرور آتا ہے، وہ آپ کی لائف میں آتا ہے، بیماری کی صورت میں آتا ہے، بچوں کی گمشدگی کی صورت میں آتا ہے، بہت سارے مسائل ہیں، وہ ویری کرتا ہے پرسن ٹو پرسن۔ تو اس لیے میرے حساب سے یہ اچھا بزنس نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ فرض کریں، آپ اس سوچ سے کریں کہ آپ جیسے آسٹریلیا میں ہوتا ہے، فن لینڈ میں ہوتا ہے کہ وہ لوگ برڈز کی ہیچنگ کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ ہزاروں کی تعداد سے اڑا دیتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے، یہ بہت کمال کا بزنس ہے، کاروبار ہے، گورنمنٹ کے تعاون سے۔ اگر وہ کرتے ہیں تو فنچز برڈ بہت اچھا رہے گا، لیکن اگر آپ قید کر کے بیچنا چاہتے ہیں تو یہ مناسب نہیں ہے، میں اس کو اچھا نہیں سمجھتا۔ میں کیا، کوئی بھی ذی شعور جب اس بات کو اس طرح سوچے گا کہ ایک پرندہ جس کی نیچر میں اللہ نے، اس کی فطرت میں اللہ نے اڑنا ڈالا ہے، اور آپ اس کو جب قید کر لیتے ہیں تو وہ بھی یہی کہے گا کہ یار یہ کاروبار اچھا نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کے اندر یہ کنڈیشن آ جاتی ہے یا یہ پوزیشننگ ہے کہ آپ اس کو ہیچنگ کرنے کے بعد اڑاتے ہیں، دنیا کی خوبصورتی کے لیے اڑا دیتے ہیں، تو وہ بہت بہترین ہے، ویسے کر لیں، لیکن کاروبار کو میں تجویز نہیں کرتا۔ رائٹ۔ جی جی خلیل اکبر صاحب، استاد محترم نے آپ کو بہت تفصیل سے اور بہت جامع انداز میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب دیا ہے کہ یہ مناسب بھی نہیں ہے اور ایک مکروہ عمل ہے۔
تو اس کاروبار کو اگر آپ اپنے لیے نہ منتخب کریں تو یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ بالکل۔ اگلا سوال ہے کلیم ملک صاحب کا گجرانوالہ سے۔ ان کی عمر 28 سال ہے اور یہ سفر کرنا چاہ رہے ہیں، تو اس کے بارے میں انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ یہ پرتگال جانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے وہاں کا سفر کیسا رہے گا، یہ استخارہ کر کے بتا دیں۔ جی بہترین رہے گا آپ اللہ کے نام لے کے اپلائی کریں۔ ابھی انہوں نے اپلائی نہیں کیا، یہ مینشن نہیں کیا، میرے حساب سے اپلائی نہیں کیا، لیکن آپ کریں انشاءاللہ تعالی آپ کا لگ جائے گا۔ آپ کی جو وزٹنگ ہسٹری ہے وہ اچھی لگ رہی ہے۔ ہاں جی آپ اپلائی کریں انشاءاللہ جلدی لگ جائے گا آپ کا ویزا۔ اوکے جی کلیم صاحب، آپ کے لیے اچھا رہے گا، آپ اپلائی کریں تو بہترین ہے، اس میں کوئی ایشو نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اگلا سوال ہے محسن جواد صاحب کا، 30 ان کی ایج ہے اور انہوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ بائک کے پارٹس کا کاروبار، ان کے بائک کے پارٹس کا کاروبار بہت نقصان رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے پلیز بتا دیں۔ محسن جواد صاحب کراچی سے ہیں، 34 سال عمر ہے ان کی۔ جی 34 سال عمر ہے۔ جی جواد صاحب، کوئی بندش، رکاوٹ، جادو نظر تو نہیں ہے، کچھ ملکی حالات ایسے ہیں اور جو یہ ریسیشن چل رہا ہے اس وقت پورے ملک میں اور انفلیشن کا جو مسئلہ چل رہا ہے، اس وجہ سے افورڈیبلٹی جو ہے وہ کلائنٹ کی یا کسٹمر کی وہ کم ہوگی بھی ہے، بہت لو پوزیشن پہ چل رہا ہے، اس وجہ سے اوور آل سلمپ ہے پورے ملک میں۔ تو پریشان نہ ہو، دیکھیں 3-4 مہینے میں بہتری ہے۔ ویسے آج 22 فیب ہے، 22 فروری، یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ 3-4 مارچ سے بھی کچھ بہتری آئے گی، اللہ بہتر کرے انشاءاللہ۔ جی محسن صاحب، کوئی بندش رکاوٹ نہیں ہے، بس ملکی حالات کی وجہ سے آپ کو نقصان کا سامنا ہے۔ حالات کے بہتر ہونے کے ساتھ ہی انشاءاللہ تعالی آپ کو بھی اپنے کاروبار میں بہتری نظر آئے گی۔ اگلا سوال اسرار خلجی صاحب کا، 54 ایئرس ان کی ایج ہے اور یہ کینیڈا میں مقیم ہے، اور سوال انہوں نے یہ کیا ہے کہ میں پاکستان آنا چاہتا ہوں لیکن اب ہی ایسے کیا کروں۔ آ جائیں، اس میں کوئی اندیشہ نہیں ہے، آپ کیونکہ نیشنل ہے کینیڈا کا، آپ جب چاہیں آ سکتے ہیں، جب چاہیں جا سکتے ہیں، آ جائیں۔ حالات واقعات تو پاکستان میں بھی اسی طرح رہیں گے، لیکن آپ آ جائیں، کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ جی اگلا سوال ہے لقمان صاحب کا لاہور سے، 29 سال ان کی عمر ہے اور انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ سر کے بال گر رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے، پانی ہے، نیند ہے یا خوراک ہے۔ جی سامعین، جب تک ہمارے استاد محترم ان کو کر کے جواب دیتے ہیں تب تک میں آپ کو کہ آپ ہم سے کس طرح سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ ہمیں جو سب سے کامنٹس کر سکتے ہیں، آپ کے کامنٹس کو ہم فار شور شامل کرتے ہیں اپنے
پروگرام کرتے ہیں. تو اگر آپ کامنٹس میں نہیں کرنا چاہتے ہیں اور کانفیڈینشلی آپ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے 3 طریقے ہیں. آپ ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں اور ای میل آئی ڈی تھمبنیل پر مینشن ہے. اس کے علاوہ ڈسکرپشن باکس میں بھی موجود ہے, آپ وہاں سے بھی ای میل آئی ڈی دیکھ کر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور ای میل کے ذریعے آپ جو بھی آپ کا روحانی مسئلہ ہے یا پرابلم ہے وہ آپ ہم تک پہنچا سکتے ہیں. آپ کی مکمل رہنمائی کی جائے گی. جی جزاک اللہ بیٹا. خیر الجزاک. لقمان 29 سال عمر ہے. ان کا جو مسئلہ ہے یہ نیوٹرین ڈیفیشینٹ ہے, پروٹین نہیں ہے ان کے کھانے میں. نیند کا بھی مسئلہ ہے اور پانی کا بھی مسئلہ ہے. تو آپ کا جتنا بھی ویٹ ہے اس کو 0.8 کے ساتھ ملٹی پلائی کر کے آپ اپنا پروٹین ریٹ نکال لیں. اگر آپ کا 100 کلو, مثال دے رہا ہوں, 100 کلو ویٹ ہے تو 0.8 کے ساتھ جب آپ ملٹی پلائی کریں گے تو وہ 80 گرام بنے گا. اگر آپ کا 50 کے جی ویٹ ہے تو اس کو 0.8 کے ساتھ ملٹی پلائی کریں تو یہ 40 گرام بنے گا. جب آپ کا 40 گرام نکل آئے گا, یہ پروٹین ریٹ ہوتا ہے. تو اس کو آپ نے کوکڈ یعنی کہ پکا ہوا 40 گرام پروٹین کھائیں گے تو آپ نیوٹرین ڈیفیشینٹ نہیں رہیں گے. جب آپ نیوٹرین ڈیفیشینٹ نہیں ہوں گے تو آپ کے بالوں کا بہت سارا مسئلہ ہیئر فال کا وہ رک جائے گا. اسی طرح نیند بھی بہت اہم ہے. نیند لینا, پراپر نیند لینا 8 گھنٹے کی, 8-9 گلاس پانی پینا, پروٹین لینا. اس کے علاوہ 25% میل میں آپ نے را کاربوہائیڈریٹ کو لینا, یہ سب بہت اہم ہے. اس کے علاوہ نٹس کھائیں, آپ بادام کھائیں, مونگ پھلی کھائیں. سردی کا اگر آپ جس علاقے سے بھی ہیں سردی کا موسم ہے تو آپ ڈرائی فروٹس لیں تو یہ آپ کی ڈیفیشنسی ختم ہو جائے گی. جزاک اللہ. استاد محترم, یہ وہ سوال ہے کہ جس کا جواب سب کو ہی چاہیے ہوتا ہے, کیونکہ ہیئر فال ایک بہت کامن ایشو ہے اور ہر شخص اس کی وجہ جاننا چاہتا ہے کہ ایکچولی اس کی وجہ ہے کیا. تو جزاک اللہ, اس سوال سے میری بھی رہنمائی ہوئی ہے اور امید ہے کہ سب کی ہی رہنمائی ہوگی. اگلا سوال ہے اشرف حسین صاحب کا, سبی بلوچستان سے. ان کی عمر ہے 33 سال 33 ایئرس, اور انہوں نے سوال یہ کیا ہے کہ یہ ہنی کا کام کرنا چاہتے ہیں, تو ہنی کا کام کرنا ان کے لیے کیسا رہے گا. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ہنی پر کون سا دن یا سیارہ اسٹرالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے حاکم ہے. اشرف حسین سبی سے. جی سبی سے. جی یہ بہت اچھا رہے گا, لیکن وہی اکثر اور بیشتر میں ایک بات کہتا ہوں کہ ٹریننگ کے بغیر نہیں کریں گا. ٹریننگ لے لیں تو آپ کا جو 6 مہینے کا سفر ہے وہ 1 مہینے میں ختم ہو جائے گا. ٹریننگ لے کے کریں تو بہت اچھا رہے گا, آپ کا ٹائم ویسٹ نہیں ہوگا. لیکن ٹریننگ کے بغیر کریں گے تو بہت ساری لاسز کا سامنا رہے گا, اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ انوائڈ ہو جائیں اس چیز سے. تو ٹریننگ لے کے کریں تو یہ بہت اچھا رہے گا. باقی آپ کا یہ کویشچن ہے کہ اس کا حاکم دن جو ہے وہ تو کوئی بھی نہیں ہے شہد کا, لیکن جو فارسی اہل فارس ہیں وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ اس کو اگر جمعرات والے دن شروع کیا جائے تو وہ بہت بہترین ہوتا ہے. جمعرات کا دن کا جو حاکم ہے وہ عربی میں اس کو مشتری کہتے ہیں, انگلش میں اس کو جوپیٹر کہتے ہیں, اور ہندی میں بھی اس کو مشتری یا بشتری کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو جمعرات کے دن کا حاکم ہے, اور اس کی جو تسبیح ہے وہ یا نافع ہوا ہے. اس کے جو حاکم تسبیح ہے وہ یا نافع ہوا ہے. اس کو اگر 100 بار بھی پڑھ لیتے ہیں آپ تو اللہ تعالیٰ اپنی فضل سے, اپنی رحمت سے اس میں بہترین نفع کر دیں گے, آپ کو نفع ہی نفع کر دیں گے. اس لیے اس کو جمعرات والے دن صدقہ دے کے شروع کریں تو جس سے آپ نیچر کہتے ہیں, سرشتی کہتے ہیں جسے, وہ آپ سے کافی راضی ہو جائے گی.
تو اس لیے اس کو جمعرات والے دن سے شروع کریں. آلرائٹ. جی اشرف صاحب، آپ کا سوال تھا کہ ہنی کا کام آپ کے لیے کیسا رہے گا. تو کام الحمدللہ آپ کے لیے اچھا رہے گا. اور دوسرا سوال کون سا دن ہونا چاہیے. تو جمعرات والے دن آپ صدقہ دے کر اس کام کو شروع کر سکتے ہیں. لیکن جیسا کہ استاد محترم نے بتایا کہ ٹریننگ کے بغیر کوئی بھی کام نہ کریں، اس میں نقصان بھی ہو سکتا ہے. تو آپ کے لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اس کی پہلے پراپر ٹریننگ لے لیں، اس کے بعد آپ اس کام کو شروع کریں تو آپ کو اس میں بے شمار نفع حاصل ہوگا انشاءاللہ. استاد محترم، ایک سوال آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی. ایک جنرل کوشچن ہے کہ جیسا کہ آج کل موسم بھی تبدیل ہو رہا ہے اور بہت سارے لوگوں کو نزلہ زکام اور کھانسی کا پرابلم چل رہا ہے، تو آپ ان کے لیے بھی کوئی ریمیڈی سجیسٹ کر دیں. جی یہ بہت اچھی بات ہے. بالکل. اصل میں یہ ایک تو جب سے کووڈ آیا ہے ہمارے دنیا میں، یا جس ٹیریٹری میں بھی کووڈ آیا ہے، اس کے بعد سے امیون سسٹم جو ہے لوگوں کا بہت ویک ہو گیا. میرے اپنے حساب سے کوئی 30% 40% امیون سسٹم آپ کا ویک ہوا ہے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن لو امیونٹی کا مسئلہ آ رہا ہے. پھر ہمارے ملک میں خاص طور پہ پاکستان میں لوگوں میں وائٹامن ڈی 98% ان میں مسئلہ آ رہا ہے، ڈیفیشنسی. تو وائٹامن ڈی کی کمی بھی وجہ ہے، لیکن یہ موسم بھی بدل رہا ہے. تو اس کے لیے ایک ہومیوپیتھک ریمیڈی ہے، وہ میں آپ کو سجیسٹ کر دیتا ہوں. آپ سب اس کو لے سکتے ہیں اور اس میں کوئی اس کا سائیڈ افیکٹ نہیں ہے، بلکہ اچھا ہی ہے. اگر تو نزلہ زکام کھانسی فلو چل رہا ہے تو آپ آرسینکم اور سلفر 30 میں آپ اس کے 5 ڈراپس لے لیں آدھے کپ پانی میں. ٹھیک ہے. صبح میں آپ سلفر لے لیں اور شام میں آرسینکم لے لیں. یہ کم از کم 1 ہفتہ لے لیں آپ. سلفر 30 میں صبح اور آرسینکم 30 میں شام میں، یعنی کہ سن سیٹ کے بعد آپ لے لیں، مغرب کے بعد لے لیں. ہم اس کی جو انفارمیشن ہے وہ آپ کے ڈسکرپشن میں بھی ڈال دیں گے، آپ ادھر سے بھی دیکھ لیں. اور اگر موسم بدل رہا ہے تو ایک ویکسین ہے ہومیوپیتھک ہی کی. اس میں یہ ہے کہ سلفر 30 ایک دن لے لیں، 2 دن ٹوائس اے ڈے، اور رسٹاکس 30 2 ٹائم لے لیں، یعنی کہ ٹوائس اے ڈے. یعنی کہ ایک دن آپ نے سلفر 30 لیا ہے 2 بار، اگلے دن آپ نے رسٹاکس لینی، پھر اس سے اگلے دن سلفر لینی، پھر اس سے اگلے دن رسٹاکس. یعنی کہ یہ اس طرح 3 بار کر لیں تمام ریمیڈیز کو. تو آپ اس کا ہم لنک یا اس کی جو انفارمیشن ہے وہ ڈسکرپشن باکس میں بھی ڈال دیں گے. تو اس سے ریلیٹڈ اگر کوئی بات نہ سمجھ آئے تو آپ اس پہ دوبارہ سے کوشچن کر سکتے ہیں، جہاں سے بھی ہے دنیا میں، کسی جگہ سے بھی ہے. ایک آیورویدک میں جسے ہم حکیمی یا دیسی میڈیسنز بھی کہتے ہیں، اس میں ایک ملیٹھی ایک ہرب ہے. یہ اس کے آپ کہہ لیں کہ اس کی برانچز ہوتی ہیں ملٹھی کی. آپ وہ 2 گرام کے قریب آپ اس کو اپنی زبان کے نیچے رکھ کے چوس بھی سکتے ہیں. اس کو بار بار چوسیں یا اس کا قہوہ پی لیں، تو اس سے بھی آپ کو کافی آپ کا امیون سسٹم وہ انکریز ہوگا، اور آپ کی یہ کھانسی، نزلہ زکام، فلو سے آپ کو بچائے گا. اس میں اللہ نے ایسی تاثیر رکھی ہوئی ہے. تو یہ کچھ ریمیڈیز ہیں، آپ کر لیں تو انشاءاللہ تعالی کافی بہتری آ جائے گی صحت میں. جزاک اللہ. جی سامعین، استاد محترم نے یہ ایک ریزن کوشچن تھا یا جنرل کوشچن تھا آپ سب کے لیے. تو آپ یہ سب ریمیڈیز کر سکتے ہیں، اور میڈیسن کے جو نام ہے وہ ہم ڈسکرپشن باکس میں بھی ایڈ کر دیں گے، اور ایزیلی آپ اس کو اویل کر سکتے ہیں. یہ ہومیوپیتھک میڈیسن ہے. تو سامعین، اب آپ سے اجازت چاہیں گے کیونکہ پروگرام کے اختتام کا بھی وقت ہوا چاہتا ہے. تو آپ سے اگلے پروگرام اللہ تعالیٰ ملاقات ہوگی، اور اگلے پروگرام تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.
हाँ